الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ ترجمہ: اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پلاتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔ اس آیت میں اور اگلی آیت میں متعدد احکام بیان ہوئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دے دو۔ بے وقوفوں سے مراد یتیم ہے۔ اول یہ حکم فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں، اور یہاں یہ فرمایا کہ باوجود بالغ ہو جانے کے ان کا مال ان کو نہ دو اگر ان کے اندر ہوش مندی اور سمجھداری نہ پائے اور وہ بے وقوفی ظاہر کریں۔ بالغ ہو کر میں بھی اگر ان میں بچپنا ہو اور بے وقوفی ہو جس سے اندیشہ ہو کہ یہ مال کو برباد کر دیں گے تو ان کے مال ان کے سپرد نہ کرو بلکہ اپنی تحویل میں حفاظت سے رکھو اور ان کے کھانے پینے پہننے کے اخراجات میں خرچ کرتے رہو، اور جب وہ دلگیر ہوں برا مانے کہ ہمارا مال ہمارے قبضے میں نہیں آتا تو ان کو سمجھا دو کہ تمہاری مصلحت کے لیے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ذرا اور بڑے ہو جاؤ تو تمہارا مال تم ہی کو ملے گا وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے معروف بات کہو، ان سے جو ہے معقول باتیں کہو۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ یہ اموالہم نہیں فرمایا بلکہ اموالکم فرمایا۔ اس طرح اشارہ ہے کہ یتیموں کے مالوں کو خرد برد کرنے اور اپنے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں تو ان کے مال کو اپنا مال نہ سمجھو، لیکن حفاظت سے رکھنے کے بارے میں ایسا ہی سمجھو کہ جیسے تمہارا اپنا مال ہے، اور جیسے اپنے مال کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے اسی طرح سے یتیموں کا مال جو تمہارے طرف ہے اس پر بھی کوئی کوتاہی نہ کرو اس کی حفاظت میں۔ اور ایک اشارہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جن میں سے کوئی شخص کسی یتیم کے مال کو رکھے تو اس کی حفاظت کرے اور اس وقت تک حوالے نہ کرے جب تک ان میں بالغ ہونے کے بعد ہوش مندی اور سمجھداری نہ دیکھ لے، تاکہ وہ اس مال کو اڑا نہ دیں اور ضائع نہ کر دیں۔ ایک اور قابل بات ذکر ہے وہ یہ کہ مال کو قیامن سے تعبیر فرمایا۔ اس میں یہ بتایا کہ مال کے ذریعے انسان کی اچھی طرح زندگی گزرتی ہے اور مال انسانی زندگی کے صحیح طریقے پر قائم رہنے اور انسانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے ذریعہ ہے۔ اللہ کسی کو حلال مال دے تو اس کی قدر کرے، اپنی جان پر، اہل و عیال پر خرچ کرے، مال کے ضائع جو ہے اس کو مال کو ضائع نہ کرے اور فضول خرچی میں نہ اڑا دے۔ مال جو ہے وہ ضائع کرنا ہنر اور کمال نہیں بلکہ حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مال ضائع کرنا حرام ہے۔ قرآن کے احکام بہت واضح اور صاف صاف ہیں، البتہ اگر انسان کے دل ہی میں ٹیڑھ ہو تو پھر وہ یہ احکام سننے کے بعد بھی خیانت کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآنی احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔